السلام علیکم. یہ آپ کریٹیکل مائنڈ ایویلویشن کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ لایا ہوں تعلیمی انقلاب. انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب ایک ریولوشن ہوتی ہے، ایک ایسا باغی ہوتا ہے ایک انسان جو عام روایتی سوچ سے ہٹ کر ہوتا ہے. انقلاب ہمیشہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں روایتی سوچ کے خلاف ایک متنازع ایک متبادل سوچ وجود میں آئے. ایک ایسی سوچ آئے جو پہلے جس کا کوئی بھی وجود نہیں تھا. فار ایگزامپل اوشو نے وہ شکشا دی جو پہلے کسی نے نہیں دی. اوشو کی جو شکشا ہے، اوشو کا جو گیان ہے، وہ کبھی کسی اور نے نہیں دیا. اوشو ایک باغی کہلایا، ایک ریولوشنری کہلایا، جس کے خیالات نے تمام نوجوانوں کو متاثر کیا، اور نوجوانوں نے پھر ان کی کتابیں لینا شروع کی. اور نوجوان ہی ایک معاشرے کا ایک ایندھن ہوتا ہے جو اس معاشرے کو آگے لے کے جاتا ہے. ایک سماج میں جو یوتھ ہوتی ہے اس سماج کا انجن ہوتی ہے. جیسے گرو رجنیش اوشو کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پہلے پوزیشن والے بچے کو جو ہے کہا ہے کہ تم اچھے ہو، اور جو تمہارے سے جس نے کم پوزیشن لی ہے وہ تم سے کمتر ہے اور تم اس سے ابتر ہو. ہم نے ایک ایسا مقابلے کی فضا بنائی ہے جس میں انسان سے کم اور مشین زیادہ بن گیا ہے. اتنا کہ مطلب ویسے پیار محبت میں تو ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہم اس کو پیچھے نہیں دکھیلنا چاہتے، ہم اس کو برابر اپنے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تعلیم جو ہے، نام نہاد تعلیم میں کیا جا رہا ہے کہ نمبروں کا مقابلہ ہے، آگے بڑھنے کا، پوزیشنوں کا مقابلہ ہے کہ جس کی پہلی پوزیشن آتی ہے اس کو سونے کے تمغے دیے جاتے ہیں. جس کی جو پیچھے رہ جائے اس کو کہا جاتا ہے تم نکمے، تم گدھے ہو، تم نے محنت نہیں کی. وہ گدھا ہے اور محنت کیا کرے ایک ایسے ماحول میں. تو ایسے تعلیمی ماحول میں جہاں استاد بھی جو ہے نا وہ روایت کا پیروکار ہوتا ہے، وہ صدیوں ہزاروں پرانی جو تھکی انوسی تہذیب ہے بچوں پہ اس کا بوجھ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، بچے کو کہتے ہیں جی یہ گیتا ہے، یہ آپ کی مقدس انجیل ہے، جی آپ نے اس پہ سوال نہیں اٹھانا، آپ کچھ آگے کر نہیں سکتے. تو یہ سماج کے جو ضوابط ہیں اور جو قانون ہیں اس نے بچوں کو جو برین واش کیا ہے بچپن سے. چائلڈہڈ انڈوکٹرینیشن نے جو ہے وہ معاشرے کی جو ہمارے سوسائٹی کی جو ترقی کی رفتار جو ہے، ہمارے پروگریس کو روکا ہے. کیونکہ جب آپ بچے کو چھوٹی سی ایج میں کہنا شروع کر دیں گے کہ دوسرا آپ کا دشمن ہے، دوسرا فلانا ہے، وہ یہ ہے، آپ یہ ہیں، تو یہ بالکل بھی ایک اچھی بات نہیں ہوگی. جو برابری ہوتی ہے، انسانیت سے محبت سکھانا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. خدا کا آپ سے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور خدا وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو بنایا ہوتا ہے. اسی طرح یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ دوسرے کو کمتر سوچیں، آپ یہ سوچیں وہ جھوٹی کتاب کو مانتا ہے، آپ سچی کتاب کو مانتے ہیں، آپ جی سونے کے تمغے لے کے آپ جی سب سے اچھے ہیں اور دوسرے آپ سے نکمے ہیں. تو یہ ہوتی ہے مقابلے کی فضا. ایک روبوٹ، ایک کمپیوٹر کا مقابلہ ایک انسان سے کیا جائے. ایک یوسین بولٹ فار ایگزامپل، مجھے کہا جائے کہ میں یوسین بولٹ جو ہے نا، میرا مقابلہ یوسین بولٹ سے ہے، اور مجھے کہے جی کل آپ کی مقابلہ ہے صبح 12 بجے، دوپہر 12 بجے یوسین بولٹ دوڑے گا، آپ نے اس کے ساتھ دوڑنا ہے. ٹھیک ہے نا، اور میں ہار جاؤں یوسین بولٹ سے، مجھے کہا جائے نکمے، گدھے، تم نے یوسین بولٹ کی طرح محنت نہیں کی. تو یہ ہے ایسا سماج جو کہ برابری کی فضا پیدا نہیں کرتا. ایک پہلے سے اسٹیبلش شخص کے ساتھ آپ کو کہتا ہے آپ مقابلہ کرو. اسی طرح پرائیویٹ مافیا کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی جو ہے نا وہ آپ کے پیسے لیتے ہیں. صرف گورنمنٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی اس میں کوئی آپ کو ریاست کا ایک سیاست پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو سیاست دانوں کا ایک نیریٹو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو سکھایا، آپ کو کرٹیکل تھنکنگ آپ کو ایک باغی پن نہیں سکھایا جاتا. آپ کو ایک غلام بنایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں فیکٹری ماڈل آف سکولنگ. ٹھیک ہے نا.
اب اوشو صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو دوسرے الفاظوں میں بیان کیا جائے تو اس کو کہا جائے گا فیکٹری ماڈل آف اسکولنگ، کہ ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو تھپڑ پڑے گا پیچھے سے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ نے غلطی کر لی، آپ انسانوں کی طرح پھر رہے ہیں، آپ کو ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا کھوتیا، آپ کو لتر مارے گا پیچھے، تھپڑ مارے گا کہ تو لائن میں کھڑا ہو، تو باہر کو کھڑا ہے لائن سے، تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے، تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے، تو صحیح سے ترانہ کیوں نہیں سن رہا؟ او بھائی میری زبان نہیں ہے یہ قومی ترانہ، آپ کہہ رہے ہو آپ ادھر ادھر کیوں، مطلب یہ آپ کو کہا جاتا ہے قطار میں کھڑے ہو، آپ ادھر ادھر نہ جاؤ، ایک ایک آپ کو سلیو بنا دیا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں نا، آپ کو ایک غلام جو ہوتے ہیں بستہ باندھ کے، اتنے بھاری بستے باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کمر درد کرا لیتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں وہ جو آپ کو دھکیانوسی پرانی تہذیب بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے ادھر بیٹھو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جی آپ فوکس کرو، ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، تو پیچھے سے تھپڑ پڑے ہو جی، یہ تو تشدد کی تعلیم دی جا رہی ہے، استاد بھی بڑا ایک ظالم ہے جو آپ کو تھپڑ مارتا ہے، وہ بھی ایک نام کا استاد ہے، ریاست کا نمائندہ ہے۔ تو تعلیم اصل میں وہ ہوتی ہے جو آپ کے دماغ کو کھولے، آپ کے دماغ کو ٹرین کرے، آپ معاشرے کو اڈیپٹ کریں، بلکہ معاشرے کے حساب سے نہیں، آپ اپنے انڈیویجول حساب سے چلیں، کہ ہر انڈیویجول انفرادی طور پہ ہر شخص مختلف ہوتا ہے۔ تو اوشو بھی یہی کہتا ہے کہ جیسے ہمارے سماج میں یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھو جی اس نے یو پی ایس سی کر لی ہے، تم بھی یو پی ایس سی کر لو، دیکھو اس نے سی ایس ایس کیا ہے، تم کیوں نہیں کر رہے، تم بھی کرو نا یار، تم بھی آگے تمہیں لوگ سلوٹ کریں گے، تم وردی پہنو گے یار، مزہ نہیں آنا، تم بھی کوشش کرو ذرا، اچھا رہے گا نا، ایسے خام خواہ فارغ بیٹھے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں۔ تو اوشو کہتا ہے اس چیز نے ہمارے سماج کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، کہ ہم ایک پتھر کے زمانے سے کوئی بہتر نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہیں، پتھر کے زمانے والے جاہل ہم سے بہتر ہیں جو آج کے تعلیم کے نہیں ہیں، اور وہ محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ویسے ہو، تم ویسے کیوں نہیں ہو۔ ہاں آج کے تعلیم نے انسان کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے، بھلے ٹیکنالوجی دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایک غلام بھی بنا دیا ہے، کہ آپ نے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس ٹائم پہ جانا ہے، اور نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے سائنس کے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیا ایک استاد سیاستدان بن سکتا ہے؟ کیا ایک اسٹوڈنٹ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے؟ ایک برے اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے؟ اگر ہر کسی نے آگے نکلنا ہے تو پیچھے کا لفظ کیوں بنا ہے؟ پیچھے ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر کی چیز اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے، کوئی اڑ کے کوئی یہ نہیں کہ ہمالیہ پہ پہنچ جائے، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ جائے ایک ہی سانس میں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانے کے لیے آپ کو کافی دن لگتے ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، جب آپ چڑھائی کرتے ہیں تو آپ پہلے پیچھے رہتے ہیں، بعد میں آگے نکلتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ پیچھے رہنا بری بات، جو پیچھے نہیں رہے گا وہ آگے بھی نہیں ہوگا۔ آگے جانے کے لیے آپ کو فیلئر ہونا پڑتا ہے، کوئی فیلئر کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ جو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب۔ یہ مثال جو ہے یہ ایک ایسے غلامانہ مائنڈ سیٹ کو، ایک ایسا سماج کو فروغ دیتی ہے جو غلام پیدا کرتا ہے، جو ایک ذہنی بیمار شخص پیدا کرتا ہے، جو کہ بس ایک جنونی ہوتا ہے، اور نظریاتی جنونی اور ریاستی کا، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریاست میں نظریے اور جنون کی کتنی پاپولیرٹی ہے۔ تو اوشو کا یہ کہنا ہے کہ فلسفی انسان یہ ہوتا ہے جو تعلیم کو خود اپنے معیار پہ پرکھے، خود ہر کسی کا انڈیویجول معیار الگ ہوتا ہے، اور کسی کو دوسرے سے موازنہ کرنا سماج میں اس نے ہمیں ترقی نہیں کرنے دی۔ جب ہم ایک دوسرے سے موازنہ چھوڑ دیں گے، ہم جب ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑ دیں گے، پیچھے کرنا چھوڑ دیں گے، حسد کرنا چھوڑ دیں گے، جیلسی چھوڑ دیں گے، کہ آگے ریس لگانا چھوڑ دیں گے آگے بڑھانے کی، اور ہر کسی کو سمجھیں گے کہ وہ گلاب کی جیسا ہے، مطلب جیسے فار ایگزامپل ہر پودا، کوئی پودا بڑا ہوتا ہے، کوئی پودا چھوٹا ہوتا ہے، ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے، کوئی سن فلاور ہوتا ہے، ہر چیز ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہر چیز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، دوسرے سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ہے جی آج کا میرا
سمری جو میں نے آپ کو بتائی ہے تعلیمی انقلاب گرو رجنیش کی، یہ اردو میں ترجمے کی گئی کتاب کو، یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب آپ کا جو بدھی جیوی دماغ ہے اس کو کھولتی ہے، آپ کے مائنڈ کو ایک انقلابی باغی بناتی ہے، ایک ریبیلیس آپ کو بناتی ہے نا۔ ریبیلیس سوچ جہاں پیدا ہوتی ہے وہیں پہ انقلاب پیدا ہوتا ہے، انقلاب جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں خون بھی ہوتا ہے، وہاں قتل بھی ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ یورپین انلائٹنمنٹ آئی تھی اور جان سٹورٹ مل آیا تھا، تو یہ باغی لوگ تھے۔ اسٹیو جابز ایپل کا فاؤنڈر باغی تھا، وہ یہ تعلیمی ڈھانچے کاروبار میں فٹ نہیں ہوا، وہ ڈراپ آؤٹ ہوا، پھر اس کی کمپنی نے نکالا، پھر وہ دوبارہ اس نے محنت کی تھی، اس نے خود اپنی کمپنی بنائی اپنا اکیلے میں رہ کے۔ تو اس کو کہتے ہیں تعلیم، کہ آپ جو خود اپنے دماغ کو استعمال کریں، یہ نہیں کہ دماغ کو رٹائیں ایک نصاب کی کتابوں سے، بلکہ خود اپنے دماغ کو مینیج کریں اور اس کو ٹیکنیکلٹیز کو ایڈجسٹ کریں۔ یہ ہوتا ہے تعلیمی انقلاب۔ تعلیمی انقلاب وہ ہوتا ہے جو امریکہ میں آیا، جو امریکہ میں اسٹیو جابز کے آئی فون بنانے کے بعد جو آیا، اس کو ہم کہیں گے تعلیمی انقلاب، ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹر کا انقلاب، جو کہ اسٹیو جابز نے بھی باغی ہو کے، ایک ریبیل ہو کے، اپنے جو نظریاتی اور جو روایت پسند ٹریڈیشن کو پریزرو کرنے والے استاد تھے، ان کے خلاف ایک پروٹیسٹ کیا اسٹیو جابز نے، اور ایک نئی موومنٹ کو جنم دیا۔ وہ ہوتی ہے کہ ہر انڈیویجول کو اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے۔ کوئی آپ کو کہے آپ نکمے ہو، آپ نہیں آگے بڑھ سکتے، تو آپ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں، آپ کسی اور ٹیچر کے پاس چلے جائیں، اس کو وہ کوالٹی نظر آئے گی جو پچھلے والے کو نہیں نظر آئے گی۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ ہماری ہر کسی کی اپنی یونیک کوالٹی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے طریقے پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فلسفہ اور ذہن کس طرح آپ کس طرح اپنے مائنڈ کو اپنا مینٹین کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو۔ تو مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ گرو ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں، یا جب آپ خود سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، بجائے کہ آپ اپنے استاد پہ انحصار کریں، جو استاد آپ کو روایتی پرانی تھکیا نسی باتیں بتائے گا۔ آپ خود سے سوچیں، اپنے آپ مائنڈ کو خود یوز کریں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔